اللہ 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله 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 كلما ناديت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس وقت کی گفتگو کا عنوان ہے اسلام کی دعوت میں حکمت. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت عطا کی گئی اسے بڑی زبردست چیز، بہت زبردست خیر ملا. اور بہت اہم بات اس کے بعد ایک فرمائی کہ وما یذکر الا اولو الالباب، اور جو عقل والے ہیں اور دانش والے ہیں ان کے سوا تو کوئی صحیح معنوں میں ذکر بھی نہیں کرتا. یہ حکمت کی اہمیت دعوت کے اندر بڑی زبردست ہے. بنیادی شرطوں میں سے تو یہ نہیں ہے، یعنی دعوت، اسلام کی دعوت کی جو بنیادی شرائط ہیں، ان اجریہ الا علی اللہ، اخلاص ہو، اور دوسری شرط ہے دل کے ساتھ ہو، تڑپ. ان دونوں شرائط کے ساتھ میں اگر یہ تیسری چیز اور ہو، حکمت، تو دعوت کی تاثیر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. حکمت کیا ہے یہ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. حکمت، جیسے کسی کو اگر نابینا کوئی اگر ہو اور اسے سڑک کراس کرائیں تو آپ سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بہت اجر کا کام اور ثواب کا کام ہے. کسی کو پیاس لگے اسے پانی پلانا بھی اجر و ثواب کا کام ہے. اب اگر وہی شخص جو نابینا ہے، اگر وہ پیاسا ہو، انہیں پیاس لگے اور بجائے پانی پلانے کے آپ ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے سڑک کراس کرا دیں، تو پھر وہ اگر آپ کے پر ناراض ہو، جس وقت سڑک اسے کراس کرانا ہو آپ پانی کا گلاس لے کر دوڑیں، اور جس وقت پانی پلانا ہو اس وقت سڑک کراس کرا دیں. کام دونوں اچھے ہیں، لیکن اپنے موقع اور محل پر اس کی افادیت ہوتی ہے، اور اسے حکمت کہتے ہیں کہ کون سا کام بھلائی کے لیے کب کیا جائے. بڑے نقصان ہوتے ہیں جہاں حکمت کا استعمال نہیں ہوتا. ابھی قریب کے دور میں بھی مخلصین انٹرنیشنل، ہم بین الاقوامی پس منظر میں دیکھتے ہیں، لوگ مخلص تھے لیکن حکمت کا استعمال نہیں تھا، تو بہت بہت نقصان ہوئے. اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی، حضرت سلیمان کو حکمت عطا فرمائی، حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی، قرآن شریف میں ہے. لیکن اس آخری امت کے لیے قرآن میں ہے کہ حکمت عطا تو ہے، اللہ نے جسے بھی عطا فرمائی بڑی زبردست چیز عطا ہوئی، لیکن حکمت سیکھنے کی چیز بھی ہے. نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ان چار کے اندر تقسیم تھی ان کی بنیادی جو دعوت تھی. اللہ کے بندوں کو قرآن کریم کے الفاظ پہنچانا، ان کا تزکیہ کرنا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ، اور کتاب کا یعنی قرآن کا علم عطا فرمانا، قرآن کا علم دینا، اور حکمت کا علم دینا. قرآن کے علم کے ساتھ میں پھر حکمت کا علم. اب یہ حکمت کب، کہاں، کس موقع پر، کس چیز میں بھلائی ہے اور خیر ہے، دعوت کے میدان میں اس کی بے پناہ اہمیت ہے. اب مثال کے طور پر آپ ایک برادران وطن میں سے ایک بھائی سے ملیں، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ غیر مسلم بھائی ہیں، ہندو کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان کو بتانا شروع کریں، آپ سمجھانا شروع کریں کہ اللہ ایک ہے، وہ پرمیشور ایک ہے، اس کے سوا کسی دوسرے کی اپاسنا عبادت نہ کی جائے. ایشور اوتار نہیں لیتا، اللہ انسانوں کے قالب میں دنیا میں نہیں آتا، بہت سے دیوی دیوتا نہیں ہوتے، بلکہ ایک ہی رب الارباب ہے، ایک ہی مالک اور معبود ہے. یہ آپ بتاتے رہیں اور اس کو تمام دلیلیں دے دیں جو آپ کو معلوم ہیں، عقلی دلیلیں بھی دیں اور مختلف حوالوں سے بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. اس کام میں آپ نے اگر 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ صرف کیا اور مخاطب آپ کا سر ہلاتا رہا تسلیم کرنے کے انداز میں، اور گھنٹے سوا گھنٹے کے بعد اگر آپ کے علم میں یہ آئے
کہ جن سے آپ بات کر رہے تھے وہ عقیدتاً آریہ سماجی تھے، تو اتنی دیر کی سب محنت بیکار، اس لیے کہ آریہ سماجی پہلے ہی بہت سے دیوی دیوتاؤں کو نہیں مانتے، آریہ سماجی یہ نہیں مانتے کہ ایشور اوتار لیتا ہے، کہ زمین پر انسان کے قالب کے اندر خدا زمین پر آتا ہے، وہ یہ نہیں مانتے. تو جتنی دلیلیں آپ کی تھیں وہ سب ضائع ہو جائیں گی اور وقت ضائع ہوگا. حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جن سے آپ گفتگو کر رہے ہیں ان کے عقائد اور ان کی کمی کس جگہ تھی وہ آپ کے علم میں ہوتا اور آپ پھر اسے سمجھاتے اور بتاتے اور ان سے گفتگو کرتے. حکمت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ خالی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جنہیں سمجھا رہے ہیں یہ مخاطب اگر آپ باطل سے گفتگو کر رہے ہیں تو اس کا دفاع اور ڈیفنس کس کس جگہ مضبوط ہے اور کہاں کمزور ہے. آپ نے بہت دلائل دیے، پورا زور صرف کر دیا، بڑی اس یقین کے ساتھ میں، ایمان و یقین کے ساتھ میں کہ آپ کے پاس تو حق ہے، حق کی تو ہمیشہ جیت ہوتی ہے باطل کے مقابلے میں، لیکن آپ سارا زور اس جگہ صرف کرتے رہے کہ ایک قلعہ بنایا ہوا ہے، ایک کیسل ہے مخاطب کا، جس جگہ اس کا دفاع بہت مضبوط تھا آپ سارا زور وہاں صرف کر رہے تھے اور سمجھتے یہ رہے کہ حق تو ہمیشہ فتح ہوگی. کرنا یہ تھا اس وقت کہ آپ کے علم میں اگر یہ ہوتا کہ اس کا دفاع کس جگہ سے کمزور ہے، اور بعض جگہ ایسے بھی ہو سکتی ہیں جہاں سرے سے اس کا ڈیفنس ہو ہی نہیں، آپ گھوم کر ادھر سے چلے جاتے. اسے حکمت کہتے ہیں. تو حکمت کا استعمال دعوت کے کام کے لیے انتہائی ضروری ہے. یہ معلومات کہ جو آپ کا مخاطب ہے اس کی نفسیات کیا ہے، اس کے عادات و اطوار کیا ہیں، اس کے عقائد کیا ہیں. ہر مخاطب سے زبان ایک نہیں ہوگی، استعمال ہر ایک سے ایک ہی زبان نہیں کی جائے گی، اور ہر مخاطب کے لیے دلیلیں بھی یکساں نہیں ہوں گی. ایک مزدور سے جو آپ بات کریں گے تو زبان بدلے گی، دلیلیں بدلیں گی. پڑھے لکھے سے یا ڈاکٹر سے اگر آپ بات کریں گے تو آپ کی زبان بدلے گی اور دلیلیں بدلیں گی. اور زبان بدلنے اور دلیلیں بدلنے کی اگر میں مثال سامنے رکھوں تو ایک بڑی اہم مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی. ایک پہلوان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اگر کشتی میں ہرا دو تو میں مان لوں گا کہ تم اللہ کے رسول ہو. اب کشتی کا کیا تعلق اس بات سے، ایمانیات سے؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا لاجیکلی، ریشنلی، عقلاً تو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ آخرت کی دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے، تم قبول کرو تو تمہارے نفع کی بات ہے اور ورنہ تمہیں نقصان ہوگا. کشتی سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس کی سمجھ میں یہ ایک ہی زبان آ سکتی ہے، یہ دلیلیں اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. چنانچہ کشتی کا آفر قبول کر لیا. کشتی ہوئی اور کشتی ہونے کے بعد اس نے پہلوان نے انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا ان کی قوت کو اور طاقت کو. ذرا سی دیر میں وہ چت تھا. چونکہ اس نے انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا بڑا حیران ہوا اور اس نے سوچا کہ یہ تو واقعی طاقتور بھی ہیں اور ہنر بھی جانتے ہیں. تو اس نے یہ درخواست رکھی کہ ایک مرتبہ اور. دوبارہ کشتی ہوئی، دوبارہ چت ہو گیا. اس نے پہلوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کا غلط اندازہ لگایا تھا، لیکن اس مرتبہ سنبھل کر لڑا تھا وہ، اور پھر دوبارہ چت ہو گیا. اب بھی ذرا سی کسک رہ گئی تھی، ایک مرتبہ کشتی کی اور کی. تیسری مرتبہ کشتی ہوئی اور پھر چت ہوا اور ایمان لے آیا اور کہا کہ واقعی میں مانتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب اس واقعے کو کیا آپ سنت کہیں گے؟ یقیناً سنت ہے یہ. کیا اس سنت کے اوپر عمل ایسے کیا جائے گا کہ آپ پہلوانوں کو یا کھیل کے میدان میں جو ان کے ماہرین ہیں انہیں آپ چیلنجز دینا شروع کر دیں اسلام قبول کرنے کے لیے؟ یقیناً نہیں. اصول لیا جائے گا یہاں سے کہ جس کے بارے میں اور اپنی قوت اور اپنی صلاحیت کا بھی بھرپور اندازہ ہونا چاہیے. مخاطب کے سمجھ میں کیا زبان آئے گی اور کیا دلیل آئے گی، اس دلیل کا استعمال ہوگا اور اس زبان کا استعمال ہوگا. بعض حضرات یہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں اور جن الفاظ میں دعوت پیش کی تھی بس وہی قرآن و سنت کی دعوت ہے اور اس کے علاوہ باقی ہر طریقہ باطل ہے. یقیناً بات درست ہے اپنی جگہ، لیکن انہوں نے کس انداز میں دعوت پیش کی تھی اس کو سمجھنا، سنت کیا ہے دعوت کے لیے اسے سمجھنا ضروری ہے. اصولوں کو وہاں سے اخذ کیا جائے گا اور اس کا نفاذ اور اس کا اپلیکیشن مختلف موقعوں پر مختلف ہوگا. حکمت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ خالی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جنہیں سمجھا رہے ہیں یہ مخاطب
اگر آپ باطل سے گفتگو کر رہے ہیں تو اس کا دفاع اور ڈیفنس کس کس جگہ مضبوط ہے اور کہاں کمزور ہے. آپ نے بہت دلائل دیے, پورا زور صرف کر دیا, بڑی اس یقین کے ساتھ میں, ایمان و یقین کے ساتھ میں کہ آپ کے پاس تو حق ہے, حق کی تو ہمیشہ جیت ہوتی ہے باطل کے مقابلے میں. لیکن آپ سارا زور اس جگہ صرف کرتے رہے کہ ایک قلعہ بنایا ہوا ہے, ایک کیسل ہے مخاطب کا, جس جگہ اس کا دفاع بہت مضبوط تھا, آپ سارا زور وہاں صرف کر رہے تھے اور سمجھتے ہی رہے کہ حق تو ہمیشہ فتح ہوگی. کرنا یہ تھا اس وقت کہ آپ کے علم میں اگر یہ ہوتا کہ اس کا دفاع کس جگہ سے کمزور ہے, اور بعض جگہ ایسے بھی ہو سکتی ہیں جہاں سرے سے اس کا ڈیفنس ہو ہی نہیں, آپ گھوم کر ادھر سے چلے جاتے. اسے حکمت کہتے ہیں. تو حکمت کا استعمال دعوت کے کام کے لیے انتہائی ضروری ہے. یہ معلومات کہ جو آپ کا مخاطب ہے اس کی نفسیات کیا ہے, اس کے عادات و اطوار کیا ہیں, اس کے عقائد کیا ہیں. ہر مخاطب سے زبان ایک نہیں ہوگی, استعمال ہر ایک سے ایک ہی زبان نہیں کی جائے گی, اور ہر مخاطب کے لیے دلیلیں بھی یکساں نہیں ہوں گی. ایک مزدور سے جو آپ بات کریں گے تو زبان بدلے گی, دلیلیں بدلیں گی. پڑھے لکھے سے یا ڈاکٹر سے اگر آپ بات کریں گے تو آپ کی زبان بدلے گی اور دلیلیں بدلیں گی. اور زبان بدلنے اور دلیلیں بدلنے کی اگر میں مثال سامنے رکھوں تو ایک بڑی اہم مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی. ایک پہلوان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اگر کشتی میں ہرا دو تو میں مان لوں گا کہ تم اللہ کے رسول ہو. اب کشتی کا کیا تعلق اس بات سے, ایمانیات سے؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا لاجیکلی, ریشنلی, عقلاً تو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ آخرت کی دعوت ہے, توحید کی دعوت ہے, تم قبول کرو تو تمہارے نفع کی بات ہے, اور ورنہ تمہیں نقصان ہوگا. کشتی سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس کی سمجھ میں یہ ایک ہی زبان آ سکتی ہے, یہ دلیلیں اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. چنانچہ کشتی کا آفر قبول کر لیا. کشتی ہوئی, اور کشتی ہونے کے بعد اس نے پہلوان نے انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا ان کی قوت کو اور طاقت کو. ذرا سی دیر میں وہ چت تھا. چونکہ اس نے انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا, بڑا حیران ہوا اور اس نے سوچا کہ یہ تو واقعی طاقتور بھی ہیں اور ہنر بھی جانتے ہیں. تو اس نے یہ درخواست رکھی کہ ایک مرتبہ اور. دوبارہ کشتی ہوئی, دوبارہ چت ہو گیا. اس نے پہلوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کا غلط اندازہ لگایا تھا, لیکن اس مرتبہ سنبھل کر لڑا تھا وہ, اور پھر دوبارہ چت ہو گیا. اب بھی ذرا سی کسک رہ گئی تھی, ایک مرتبہ کشتی کی اور کی. تیسری مرتبہ کشتی ہوئی اور پھر چت ہوا اور ایمان لے آیا اور کہا کہ واقعی میں مانتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب اس واقعے کو کیا آپ سنت کہیں گے؟ یقیناً سنت ہے یہ. کیا اس سنت کے اوپر عمل ایسے کیا جائے گا کہ آپ پہلوانوں کو یا کھیل کے میدان میں جو ان کے ماہرین ہیں انہیں آپ چیلنجز دینا شروع کر دیں اسلام قبول کرنے کے لیے؟ یقیناً نہیں. اصول لیا جائے گا یہاں سے کہ جس کے بارے میں اور اپنی قوت اور اپنی صلاحیت کا بھی بھرپور اندازہ ہونا چاہیے. مخاطب کے سمجھ میں کیا زبان آئے گی اور کیا دلیل آئے گی, اس دلیل کا استعمال ہوگا اور اس زبان کا استعمال ہوگا. بعض حضرات یہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں اور جن الفاظ میں دعوت پیش کی تھی بس وہی قرآن و سنت کی دعوت ہے, اور اس کے علاوہ باقی ہر طریقہ باطل ہے. یقیناً بات درست ہے اپنی جگہ, لیکن انہوں نے کس انداز میں دعوت پیش کی تھی اس کو سمجھنا, سنت کیا ہے دعوت کے لیے اسے سمجھنا ضروری ہے. اصولوں کو وہاں سے اخذ کیا جائے گا اور اس کا نفاذ اور اس کا اپلیکیشن مختلف موقعوں پر مختلف ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو بھی دیکھیں. ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلوان سے کشتی لڑنے کا واقعہ میں نے عرض کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پر جب تہوار کا موقع تھا, کوئی جشن کا موقع تھا, ساری بستی کے لوگ بستی سے باہر جا رہے تھے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے معذرت کر لی وہاں پر ٹھہرنے کے لیے اور اکیلے ٹھہر گئے, اور بستی کا جو بت خانہ تھا اس میں داخل ہو کر تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک بڑے بت کے, اور کلہاڑی لٹکا دی بڑے بت کے گلے میں. لوگ واپس آئے, اور واپس آنے کے بعد جب یہ حشر دیکھا تو فوراً لازمی طور پر شک کی سوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف گھومی.
اس لیے کہ تنہا وہی بستی میں تھے، اور انہوں نے اس سے قبل اس طرح کی باتیں بھی کی تھی کہ میں تمہارے بتوں کے معاملے میں تمہیں ایک دلیل دوں گا۔ حضرت ابراہیم سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جس کے گلے میں کلہاڑی ہے اور جو بچا ہوا ہے، جو خود نہیں ٹوٹا، اس سے دریافت کر لو، اسی نے توڑا ہوگا سب کو۔ اب یہ ایسی سچویشن تھی، اس جگہ لا کر کھڑا کیا کہ جہاں لوگ اپنی زبان سے کہنے پر مجبور ہو جائیں اس بات کو کہ یہ بے جان ہے اور یہ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، یہ دوسروں کو توڑ نہیں سکتے۔ یہ حکمت کا اس وقت کا تقاضا تھا، انہوں نے کیا۔ لیکن اسے پھر آپ کیا ابراہیمی سنت کہیں گے یا نبی کی سنت کہیں گے؟ اور کوئی آپ کو ہرگز یہ مشورہ نہیں دے گا، اور میں ہرگز آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ مورتیاں بے جان ہیں، آپ جانے کے بعد کسی مندر کے اندر مورتیوں کو توڑنا شروع کر دیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوگا یہ آپ جانتے ہیں۔ کسی پہلوان کو آپ کشتی کا آفر کر دیں، اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوگا یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ مختلف موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آفر کو قبول فرمایا، اس لیے کہ خود اپنی قوت اور طاقت اور صلاحیت کا ان کو اندازہ تھا، اس کے بغیر یہ آفر قبول نہیں کیا جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس علاقے کے بستی کے سب سے بڑے مہنت کے صاحبزادے تھے، اور آسانی سے ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ شاہ وقت کے سامنے پیشی ہو، وہ کچھ فیصلہ کرے، خود باپ ان کے بارے میں فیصلہ کرے، لیکن عوام ان پر آسانی سے ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے۔ تو ان کا یہ مقام تھا کہ اس وقت اس دلیل کو استعمال کر سکتے تھے، آپ نہیں کر سکتے اس دلیل کو استعمال ہر وقت ہر جگہ۔ نبی کی سنت اصلاً یہ واقعات نہیں تھے، بلکہ وہ اصول تھا کہ کس موقع پر کس شکل میں اپنی دلیل کو واضح کریں۔ یہ میں نے دو حکمت کی مثالیں دی۔ حکمت کے اندر اور بہت سی چیزیں آتی ہیں حکمت کے استعمال میں دعوت کے میدان میں۔ اردو زبان بڑی اچھی زبان ہے، اور اردو زبان کو سن کر ہمارے ہندوستانی بھائی عام طور سے بہت تعریف کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھی لگتی ہے۔ اچھی لگنا الگ بات، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن دعوت اثر کرے گی ان کی مادری زبان کے اندر، اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ آپ اگر یو پی میں ہیں تو آپ ہندی میں بات کر سکیں، آپ مہاراشٹر میں ہیں تو مراٹھی کے اندر اپنی دعوت پیش کر سکیں، آپ گجرات میں ہیں، چاہے لوگوں کو ہندی آتی ہو چاہے لوگوں کو اردو آتی ہو، آپ گجراتی زبان میں اگر دعوت کو پیش کریں گے تو اثر اس کا زیادہ ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے اپنے رسولوں کو جہاں جس خطے میں بھی بھیجا، وہاں ان کے ساتھ جو پیغام بھیجا وہ انہی کی زبان میں، انہی لوگوں کی زبان میں پیغام بھیجا، لیبین لہم، تاکہ ان کو یہ کھول کھول کر اس پیغام کو سمجھایا بھی جا سکے۔ دنیا کے ہر خطے میں اللہ کے رسول آئے، اب اگر اٹلی میں جائیں اور رشین بولنا شروع کر دیں تو کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ سنت اللہ رب العزت نے استعمال کی کہ جس جگہ جس خطے میں بھی اللہ کے جو رسول گئے وہ اس خطے کی زبان میں پیغام اپنا لے کر گئے، اس پیغام کو، اللہ کے پیغام کو آپ دلیلیں دیں، آپ گفتگو کریں، آپ پہنچائیں، تو مخاطب کی زبان میں پہنچائیں گے تو اس پر اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ اسی زبان کی اصطلاحیں ہوں استعمال کرنے کے اندر۔ اب لوگوں کو اس کے اوپر بڑا ریزرویشن ہے، بعض لوگوں کو، کہ اللہ کے لفظ کے سوا ہم دوسرا استعمال نہیں کر سکتے، ہم ایشور نہیں کہہ سکتے۔ ان کی زبان ہے یہ، ان کی زبان کے اندر یہ ایشور اس کا متبادل لفظ، اور اصلاً آپ اپنی زبان کے اندر بار بار، یہاں اردو زبان کے اندر خدا بہت استعمال ہوتا ہے، خدا سے بہتر لفظ ہے۔ خدا لفظ کی تو جمع بھی ہے، خداؤں، بہت سے خداؤں کا انکار، ایشور لفظ کی جمع نہیں ہے۔ ان کی زبان اور ان کی مذہبی اصطلاحوں کو استعمال کریں گے تو اثر زیادہ ہوگا۔ یہ ایک فطری بات ہے بالکل۔ ایسے ہی دعوت کے اندر جو حکمت کی جو اہمیت ہے، اس کے بہت سے اصول ہیں، اور وہ سارے اصول جو ہیں وہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں۔ ان اصولوں کا نفاذ اور اپلیکیشن کبھی کبھی لوگوں کو اجنبی لگتا ہے۔ ایک اصول یہ ہے کہ دعوت کے اندر تدریج ہو، گریجولی، دھیرے دھیرے، ہلکے ہلکے کر کے اپنی بات کو پہنچائیں، اچانک ساری بات کو انڈیل دیں ایک ہی دن کے اندر، یہ حکمت کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ آپ سے کہیں جو دعوت کے میدان سے دور ہیں عملاً، کہ دعوت کو تو مکمل پہنچا دو، معلوم نہیں کل زندگی رہے نہ رہے، لیکن یہ اللہ کی سنت بھی ہے اور اللہ کے نبیوں کی سنت بھی ہے
کہ لوگوں کی ضرورت اور برداشت کے مطابق ہلکے ہلکے گریجولی دعوت پیش کی گئی. قرآن کریم 23.5 سال کے اندر ہلکے ہلکے کر کے نازل ہوا. اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ پورا قرآن ایک ہی مرتبہ ایک ہی موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا جاتا. 23.5 سال کے اندر ہدایات تھوڑی تھوڑی سی کر کے آئے, اور وہ بھی حالات کے مطابق جب جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ نازل ہوتا تھا. اس ترتیب سے نہیں آیا جس ترتیب سے آج ہم اپنے پاس پاتے ہیں. تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ 23.5 سال کے اندر احکامات آئے. اب نشہ بندی ہوئی. سب سے پہلے 3 اسٹیجز کے اندر سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ اس کے اندر کچھ فائدے بھی ہیں, لیکن اس کے نقصان اور گناہ فائدے سے زیادہ ہیں. کچھ عرصے کے بعد پھر اگلا حکم آیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے پاس مت جانا, لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اس وقت تک جب تک تمہارے دماغ اور زبان کا رشتہ آپس میں دوبارہ جوڑ نہ جائے. حتی تعلموا ما تقولون, اس وقت تک نماز کے پاس مت جانا. یہ دوسری ہدایت تھی. اس ہدایت کے اوپر بہت سے لوگوں نے جو نشہ کا استعمال کبھی کبھی کر لیتے تھے نشہ چھوڑ دیا. پھر کچھ عرصے کے بعد جو بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے کہ جو اس کے بعد بھی انہوں نے سوچا تھا کہ آخری ممانعت ابھی نہیں آئی ہے, آخری ممانعت آ گئی کہ یہ شیطانی کام ہے, رجس من عمل الشیطان, یہ شیطانی اعمال میں سے, شیطان کی ناپاکیوں میں سے ایک ناپاکی ہے, اس سے اجتناب کرو, اس سے بچو. علماء فرماتے ہیں کہ اگر پہلے ہی دن نشہ بندی کا اعلان ہو جاتا اور مکمل سختی سے روک دیا جاتا تو صحابہ حکم عدولی کر جاتے. یعنی غور فرمائیں کہ صحابہ حکم عدولی کر جاتے کس کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا آپ اور آج کے دور کے لوگ, ان کے اوپر اگر ساری ہدایات جو ہیں وہ ایک ساتھ انڈیل دی جائیں گی اور ساری انسٹرکشن ایک ساتھ دے دی جائیں گی, تو ان سے یہ توقع رکھیں کہ وہ اکٹھا ایک ساتھ ہی قبول کر لیں؟ اسے دیکھنا ہوگا دعوت کی حکمت کے طور پر. مخاطب کے اعتبار سے مختلف موقعوں پہ حکمت تبدیل ہوگی. وہ بھی مخاطب ہوتے ہیں جنہیں ہم سمجھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں, گفتگو ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے پہلی نشست کے اندر, اور وہ اللہ کے دین کو قبول کر لیتے ہیں, وہ کلمہ پڑھتے ہیں پہلی مرتبہ میں, پہلی ملاقات میں. اور وہ بھی ہیں جو ہماری لسٹ میں اور فہرست میں کئی سال سے ہیں. ہلکے ہلکے ان کے ایک مرتبہ ان سے کہنا ان کو اور دور بھگا دے گا. ہلکے ہلکے کر کے ان کو مختلف موقعوں پہ مختلف باتیں اور بتائی جاتی ہیں اور سمجھائی جاتی ہیں. تو تدریج کا استعمال یہ اللہ کی سنت ہے. دھیرے دھیرے یہ مخاطب کے اعتبار سے کہ کس کو کب کس کی برداشت کتنی ہے اور کس کے اندر قبولیابی کس درجے کی کیسے ہوگی, ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ہلکے ہلکے پہنچانا یہ حکمت کا تقاضا ہے. بہت سے اصول ہیں حکمت کے قرآن و سنت کے اندر. مثلا حکمت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ مشترک بنیادوں سے ابتدا کریں. یہ اصول بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے, یعنی مشترک بنیادوں پر رکنا نہیں ہے, ابتدا وہاں سے کریں, اثر زیادہ ہوتا ہے. بہت سے اصول ہیں, اگر یہ چند ان کا استعمال بھی کریں جو میں نے یہاں پر اس وقت کو سمجھائے تو انشاءاللہ دعوت بہت مؤثر ہوگی اور مفید ہوگی. یہ حکمت اگر نہ ہو, اس کے بغیر بھی اگر تڑپ ہو اور اخلاص ہو تو اثر ہوتا ہے, لیکن حکمت سے بے پناہ مؤثر ہو جاتی ہے, کیٹلسٹ کا کام کرتی ہے حکمت. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ دین کی دعوت کا کام ہر ایک کو کرنا چاہیے, ہر مسلمان کو. اللہ سے دعا ہے کہ حکمت عطا فرمائے, اس لیے کہ حکمت بہت بڑا خیر ہے. آپ سب کو حکمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا